حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں ایک بکری کی قربانی کرتے تھے. اسے ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ذبح کرتا تھا. پھر لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا اور قربانی فخر بن کر رہ گئی. اس کی وضاحت فرما دیں. یہ حدیث اور اس طرح کی ایک دو حدیثیں ہیں جن کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے اور دنیا کو جنت سمجھنے والے اور سستی شہرت کا ذریعہ حدیث شریف کو سمجھنے والے سوشل میڈیا پہ خوب چلا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حدیث شریف سے ایسا نقطہ ڈھونڈ کے لائے ہیں جس کو امام اعظم امام محمد جیسے اکابر اور بزرگان دین بھی نہیں سمجھ پائے، لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے اور لوگوں کو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایک بکرا یا ایک بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے اگر کر دی جائے تو پورے گھر کا واجب ادا ہو جائے گا. ان نادانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث شریف کا ترجمہ پڑھ لینا اور ہے اور اس کا معنی مطلب سمجھ لینا اور ہے. حدیث شریف کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی ظاہر ہے، کون سی نص ہے، کون سی مفسر ہے، کون سی محکم ہے، کون سی حدیث خفی ہے، کون سی مشکل ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی متشابہ ہے، پھر کون سی حدیث معول ہے، کون سی غیر معول ہے، کون سی خاص ہے، کون سی عام ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے. یہ ساری چیزیں فقہا جانتے ہیں. اس لیے فقہا کی وضاحت کے بغیر صرف ترجمہ نکال لینا اور ترجمہ کو سوشل میڈیا پہ چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور اس گمراہیت کو اپنی سستی شہرت کا ذریعہ سمجھنا، یہ جہنم میں جانے کا سیدھا راستہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. ایسے لوگوں ہی کو مخاطب کر کے حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا الحدیث مضلہ الا للفقہا، حدیث بہت گمراہ کرنے والی ہے مگر فقہا کے بغیر، یعنی فقہا سے سمجھے بغیر جو حدیث کو سمجھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. کہ کیسا زمانہ آیا ہے، کیسا یہ فتنے کا زمانہ ہے اور قیامت کی نشانیاں کتنی کثرت سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ایک لفظ کا معنی نہیں بتا سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ حدیث پیش کر کے اس سے اجتہاد کر رہا ہے اور اپنے کو مجتہد مطلق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث اور اس طرح کی اور بھی ایک دو حدیثیں آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان تمام حدیثوں کا مطلب ایک تو وہ جو بخاری شریف سے پیش کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی کی اور اپنے تمام اہل بیت اور پوری امت کی طرف سے اس کو کر دیا، تو اس کا جواب تو بہار شریعت باب الاضحیہ میں صدر الشریعہ نے دے دیا ہے. وہاں دیکھ لیا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ایک جانور میں پوری امت کے لیے قربانی کر دی، اور جو مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوتا ہے اس مسئلے پر امت کو عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خصوصیت میں آتی ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. مگر کوئی دوسرا کہہ دے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ اسلامی سے خارج ہو جائے گا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہیں، اس پر دوسروں کو عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ حدیث بھی جو بخاری پیش کی جا رہی ہے یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث اور اس طرح کے اور بھی حدیثیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک بکری قربانی کرتے تھے، اسے ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ذبح کرتا تھا.
تو اس سے یہ کٹھملے جو 2 سال پڑھ کے مدرسوں میں اچھل رہے ہیں، یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے اگر کر دو تو سب کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کا جواب موطا امام محمد میں قربانی کے بیان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قال محمد کان الرجل یکون محتاجا فیذهب الشاة الواحدۃ یضحی بها عن نفسه فیأکل ویطعم اہلہ فاما شاة واحدۃ تذبح عن اثنین او ثلاثۃ اضحیۃ فهذه لا يجزئ ولا يجوز شاة الا عن الواحد وهو قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے، اس کی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے، تو ایک بکری ذبح کر لیتے تھے اور خود کھاتے تھے اور اہل خانہ کو کھلاتے تھے، لیکن ایک بکری 2 یا 3 آدمیوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ایک بکری کی قربانی ایک شخص ہی کی طرف سے ہوگی۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا یہی فتویٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ غریب تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ غریب پر قربانی واجب ہے ہی نہیں، بلکہ غریب پر قربانی مستحب ہے، نفل ہے، واجب نہیں ہے۔ غریب قربانی کرے یا نہ کرے، تو لوگوں کو گوشت کھانے کی حاجت ہوتی تھی، تو گوشت کے لیے اور ثواب کے لیے لوگ نفلی قربانی کرتے تھے، اور نفلی قربانی میں اپنے پورے گھر کو ثواب میں شریک کر لیتے تھے۔ اگر کوئی نفلی قربانی کرے اور اس میں پورے گھر کو ثواب میں شریک کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہے اس حدیث کا تعلق نفلی قربانی سے ہے، کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ غریب ہوتے تھے، ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی تھی، وہ مالک نصاب ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ قربانی جو نفل سے متعلق ہے اس کو واجب پہ فٹ کرنا، یہ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، اور دین میں کتنا بڑا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کا جواب علامہ عینی وغیرہ کے حوالے سے مولانا عبدالحی صاحب فرنگی نے موطا امام محمد کے حاشیہ میں جو دیا ہے، وہ حاشیہ بھی میں آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور دیکھیے کہ یہ جو ہے تو کٹھملے کیسے قرآن و حدیث میں فراڈ کر رہے ہیں، ان سے کتنا زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ حاشیہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس وقت موطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عربی حاشیہ میرے سامنے ہے، اس حاشیہ کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے آپ کی یہ جاہل نادان کہاں سے کہاں حدیث شریف کو پہنچا دیا کہ حدیث شریف تو نفلی قربانی سے متعلق تھی مگر اس کو واجب سے متعلق کر دیا۔ دیکھیے یہ مولانا عبدالحی صاحب موطا امام محمد کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ انہ محمول علی ما اذا کان الرجل محتاجا الی اللحم، یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ جب آدمی محتاج ہو گوشت کا، اور فقیرن، یا وہ محتاج ہو یعنی مالک نصاب نہ ہو، لا یجب علیہ الاضحیہ، یعنی اس پر قربانی واجب نہ ہو، فیذبح الشاة الواحدۃ عن نفسہ، تو ایک جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے، اور یطعم اللحم اہل بیتہ، اور اپنے تمام گھر والوں کو اس کا گوشت کھلائے، اور یشرکہم فی الثواب، یا تو قربانی تو اپنی طرف سے کرے مگر ثواب میں پورے گھر والوں کو شریک کر لے، وذالک جائز، لہذا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحابہ قربانی کرتے تھے وہ پورے گھر کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی تو اپنی طرف سے کرتے تھے مگر پورے گھر کو ثواب میں شریک کر لیتے تھے، کیونکہ ان پر واجب نہیں ہوتی تھی وہ قربانی، وہ مالک نصاب نہیں ہوتے تھے۔ فذالک جائز، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فاما الاشتراک فی الشاة الواحدہ،
فی الاضحیۃ الواجبۃ، لیکن ایک بکری میں جو قربانی واجب ہو یعنی جو مالک نصاب ہو اس کے تعلق سے ایک بکری میں پورے گھر کو شریک کرنا فلا یعنی فلا یجوز ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں آگے علامہ عینی وغیرہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ بڑے بڑے محدثین، امام اعظم جیسے محدث اور مجتہد مطلق، اور امام محمد جیسے مجتہد اور محدث جو موطا امام محمد جیسی حدیث میں کتاب لکھ ڈالی، ان لوگوں نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب یہ آج کل کے جاہل جو قرآن و حدیث کے ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیا مانا جائے کہ انہوں نے حدیث کا مطلب سمجھ لیا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی نفل سے متعلق ہے، واجب سے متعلق نہیں ہے، اور نفلی قربانی اگر کوئی کرتا ہے اپنی طرف سے اور اس میں پورے گھر کو ثواب میں شریک کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لہذا اس طرح کی حدیثیں جو سوشل میڈیا پر پیش کی جائیں اور پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں آپ حضرات اپنے علاقے کے علماء اور فقہا جو باعمل ہیں ان سے ضرور رجوع کریں، اور وہ جو حدیث شریف کی وضاحت کریں وہ اس کا مطلب بتائیں، اس پر عمل کریں۔